بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ لفظ شیعہ یا اشیاء یا اس طرح کا جو مادہ ہے یہ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کس کس مد میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب یہ کہا کہ قرآن میں شیعہ اور سنی کا تذکرہ نہیں ہے تو اس پر اہل تشیع کے بعضی علماء نے کہا کہ شیعہ کا ذکر تو قرآن میں ہے، البتہ سنی کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں آج یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شیعہ کا ذکر قرآن میں کس عنوان کے تحت ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 4۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، بے شک زمین میں فرعون غالب تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور وہاں کے جو باشندے تھے ان کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، تقسیم کر دیا تھا، اور اس گروہوں میں بٹنے کی وجہ سے یستضعف طائفۃ منہم، تو ان میں ایک گروہ ایسا تھا کہ اس کو کمزور بنا دیا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ ایک یہ آیت ہے جس میں فرعون نے گروہ بندی کی تھی، تو فرعون نے جو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا ان کو شیعہ کہا گیا ہے۔ دوسرا سورۃ روم کی آیت ہے 32۔ اس میں اللہ رب العزت نے لفظ شیعہ کا استعمال کیا ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو شیعہ کہا ہے جو گروہ بندی میں تقسیم ہو گئے تھے اور جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ پھر سورۃ مریم میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے شیعہ کا لفظ گروہ بندی کے اور بطور دین کو کے تفرقے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ قمر میں، اسی طرح سورۃ سبا میں اشیاء کا لفظ آتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جہاں جہاں پر شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، وہاں گروہ بندی اور دین کے تفرقے کے طور پر یاد کیا گیا ہے۔ تو یہاں دین اسلام میں بھی اس طرح ہوا۔ اس پر فخر کرنے والی بات نہیں ہے کہ یہاں شیعہ کا لفظ خیر اور بھلائی کے لیے استعمال نہیں ہوا، جہاں جہاں استعمال ہوا وہاں پر گروہ بندی اور دین میں تفرقے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور رہے سنی، تو سنی تو پورے قرآن ان الذین آمنوا جہاں جہاں ذکر ہوگا، ایمان کا تذکرہ ہوگا، صحابہ کے اتباع کا تذکرہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ذکر ہوگا، وہ سنی ہے جو مومن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا اور فرمایا کہ انہی کے طرح یعنی صحابہ کرام کے طرح ایمان لے آؤ تم ہدایت پاؤ گے۔ تو اور صحابہ کے طرح ایمان اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، کیونکہ اہل تشیع صحابہ کرام کو مانتے نہیں ہیں تو ان کی طرح ایمان کیسے ہوگا۔ تو جہاں جہاں صحابہ کرام کے معیار کا ایمان جس مسلمان کے پاس ہوگا اور جو صحابہ کرام کے اتباع میں زندگی گزار رہا ہوگا، وہ سب قرآن بھرا ہوا ہے ان سے۔ تو یہ گزارش ہے کہ شیعہ جہاں جہاں ذکر ہوئے وہ تفرقے کے طور پر، تفرقے کے نمونے کے طور پر ذکر ہوئے۔ تو اس پر فخر کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر عبرت پکڑنے والی بات ہے کہ قرآن میں جو کہ 200 سال بعد جس فرقے کا وجود تھا،
اسی کو تفرقے کی علامہ بنایا گیا ہے، تفرقے کی علامت بتائی گئی ہے قرآن میں۔ تو قرآن میں شیعہ کا ذکر ہے لیکن تفرقے کے طور پر، نہ کہ مدح سرائی کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔